پروگرام بریکنگ بیریئرز، آپ کی ہوسٹ عالیہ آپ کے سامنے. ہمیں آج ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عاصم یوسفزئی صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینکس فار ہیونگ می. ڈاکٹر صاحب بات ذرا کیے لیتے ہیں سر. ایک تو یہ کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں. ایران کے ساتھ بھی جو معاملہ چل رہا ہے، اور ابھی جو چائنیز پر حملہ ہوا ہے، تو ڈاکٹر صاحب ایک ویڈیو، بلکہ ایک نہیں 2-3 ویڈیوز ویسے تو وائرل ہو رہی ہیں. اچھا، ایک ویڈیو جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو طالبان ہیں وہ پرچم پہ جو ہے پاکستان کے، اس پہ وہ ظاہر ہے اینٹیں مار رہے ہیں اور اس طرح کی اور بہت باتیں ایسی کر رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھی ویڈیو واٹس ایپ گروپس میں وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ بہت پاکستان کے حوالے سے بری بری باتیں کر رہے ہیں. پھر جو افغان طالبان ہیں ان کی ویڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے بدلہ لیں گے ہم. تو میں یہ ویڈیو بھی سر ساتھ ہی جو ہے تھوڑی سی پلے کر ان سارے سوالات کا جواب جو ہے نا وہ خواجہ آصف ہی دے سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا تو خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ طاقتیں ہماری ہیں اور خدا، طاقتیں آپ کی ہیں اور خدا ہمارا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. ہی واز سیلیبریٹنگ طالبان ٹیک اوور ان افغانستان. آج خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان از دا سورس آف ٹیرر. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو دو سٹیٹمنٹس ہیں، کہ ایک طرف جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کیا تھا، اس کو جشن منا رہے تھے جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا، کیونکہ ان کا ہمیشہ یہ خیال تھا کہ طالبان جو ہیں وہ ایک پراکسی ہیں پاکستان کے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان اینڈ افغانستان از دا سورس آف ٹیرر. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو پاکستانی پالیسی میکرز ہیں اور ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ مطلب سویلینز جو ہیں ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ جی ایچ کیو سے کنٹرول ہوتا ہے. جتنی بھی فارن پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے، وہ آرمی، پاکستان آرمی جو ہے وہ چلاتی ہے، اس میں سویلینز کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے. سویلینز کو مطلب وہ ایک پرچی دے دیتے ہیں اور اس سے وہ پڑھ لیتے ہیں. تو پہلے وہی پرچی دی گئی تھی، ابھی اس کو پھر سے یہ پرچی دی گئی ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے بیسیکلی. آپ نے وہ پکچر بھی دیکھے ہوں گی جب آئی ایس آئی کے چیف جو ہیں وہ کابل میں چائے جو ہے پی رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. یہ جو ہے یہ ساری چیزیں 2-3 سال پہلے کی ہیں. ابھی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کمپلیٹلی وہ پاکستان کے اگینسٹ ہو گئے ہیں، اور پاکستان جو ہے سب سے جو کچھ کر سکتا ہے ایٹ دا موسٹ، وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنا نظرہ جو ہے وہ افغان مہاجرین پہ اتار دیتے ہیں. اور پہلے جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ کو بھجوا رہے تھے واپس، اب ڈاکیومنٹڈ کو بھی واپس بھجوا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں سرے سے. وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو جب آپ ایک ٹیررسٹ گروپ کو آپ سپروائز کر رہے ہوں 20 سال تک، اور اس کے بعد وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائے تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے. یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ. آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کے 2-3 بڑے کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ایک جو ان کا کیریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک ایکسٹرنل ڈینجر ہو تو سارے گروپس یونائٹڈ ہو جاتے ہیں. ایکسٹرنل ڈینجر پچھلے 20 سال میں امریکہ تھا. امریکہ نے وہ تو انہوں نے مطلب سامان سمیٹ لیا اور چلے گئے. اب کوئی ایکسٹرنل ڈینجر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ دے ٹرن اگینسٹ ایچ ادر. اور پاکستان اور افغان طالبان جو ہیں وہ الائز تھے، ابھی جو ہے دے ہیو ٹرنڈ اگینسٹ ایچ ادر. ٹی ٹی پی جو ہے وہ آلریڈی اٹ واز اگینسٹ پاکستانی انٹرسٹس. سارے جو گروپس ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے اسلامی شریعت کا نفاذ. افغانستان میں شریعت کا نفاذ انہوں نے کر دیا ہے. ابھی ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سٹوننگ بھی شروع کر رہے ہیں خواتین کی، جس طرح سے وہ پہلے کرتے تھے. پاکستانی اتھارٹیز کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اب یہ طالبان بالکل ڈیفرنٹ ہے، یہ ریفارم طالبان ہے، یہ طالبان 2.0 ہیں. اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ اس طرح کی بات نہیں ہے. طالبان جو ہیں وہ پہلے بھی اسی طرح سے، کوئی چینج اس میں نہیں آیا ہے، اور وہی ہو گیا ایگزیکٹلی. دے آر بیک ٹو اسکوائر ون. ان کی وہی ریجڈ پالیسیز ہیں، وہی ان کی جو مطلب جو بھی ہوں طالبان، پھر بھی وہ نیشنلسٹ ہیں، وہ افغان ہیں، وہ پہلے افغان ہیں. تو اس لیے وہ افغانستان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں.
وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا چاہتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے، وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہی وہ اس وقت کر رہے ہیں، وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ چائنا کے ساتھ الائن ہو رہے ہیں، وہ رشیا کے ساتھ الائن ہو رہے ہیں، وہ ایران کے ساتھ الائن ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان اگین وہ بالکل تنہا ہو گیا ہے، اس کے پاس نہ کوئی الائی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، نہ ہی کوئی ریجنل لیول پہ الائی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بالکل تنہا ہو گیا ہے اس پورے معاملے میں، حالانکہ 20 سال سے پاکستان ہی تھا جو کہ they were calling the shots. Now nobody cares. تو ڈاکٹر صاحب یہ چلیں، یہ تو شاید کیا اب پتہ چل جائے گا ان کو، ہم ہمیشہ سے ہی کہتے آئے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ یا ٹاکس نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جی قومی دھارے میں لانے کے نام پر احسان اللہ احسان سے لے کر اور پتہ نہیں کتنوں کو جو ہے وہ کئی دفعہ ایسا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ بھاگ کر گئے اور انہوں نے دہشت گردی شروع کر دی۔ اب اس وقت یہ جو سچویشن ہے جو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں ایران کے ساتھ ان کا الائنس ہے، یعنی وہ آپ ایران، افغانستان اور انڈیا یہ سب جو ہیں اس وقت اکٹھے نظر آ رہے ہیں، اس طریقے سے کہ افغانستان نے تو وہاں پر اب اپنی انویسٹمنٹ بھی چابہار میں جو ہے وہ کر ڈالی ہے، وہ تو ان کے ساتھ ہیں۔ تو وہ لوگ، وہ کنٹریز جو کہ کبھی اکٹھے نہیں تھے وہ اب اکٹھے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جناب افغانستان میں جو ہے وہ ان کو اس لیے مشکل صورتحال درپیش ہوتی ہے کیونکہ انڈیا وہاں پر ہے، تو اب تو وہ افغانستان خود ہی پاکستان کے خلاف ہو گیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا سولوشن صرف یہ ہے کہ پاکستان اپنے جو ریلیشنز ہیں وہ ان کنٹریز کے ساتھ بہتر کرے، صلح کرے، یا کیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جانا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو جو پچھلے 20 سال سے یا پچھلے 75 سال سے پاکستان کی جو پالیسی ہے کہ وہ افغانستان کو ایک سیٹلائٹ کنٹری کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسی کنٹری جو کہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہو پاکستان پہ، اسپیشلی لینڈ کے تھرو جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے اس کے ذریعے پاکستان ہمیشہ سے جو ہے نا وہ افغانستان کو ایک سیٹلائٹ کنٹری کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ایک 5th پروونس کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کبھی بھی انہوں نے افغانستان کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ قبول نہیں کیا ہے۔ ابھی ٹائم ہے کہ افغانستان کو اس طرح سے ایکسیپٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، طالبان جو ہے وہ ایک آکوپائنگ فورس ہے، بٹ افغانستان ہیز اٹس اون انڈیپینڈنس، اے ساورن کنٹری۔ ٹھیک ہے، نو میٹر ہو از رننگ اٹ، بٹ اٹس اے ساورن کنٹری۔ تو اس کو ایز اے ساورن کنٹری کے طور پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے، اور جو بھی یہ جو ایکسپینشن قسم کے جو ڈیزائنز ہیں اور کولینیل قسم کے ڈیزائنز ہیں، ابھی جو ویڈیو جس کا آپ ذکر کر رہے تھے اس میں جب طالبان جب وہ جو ہے فارسی زبان جو فارسی بان جس کو کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، اور یہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا بیک سٹیج پہ چلے جائے، اور تھوڑا سا جو ہے یہ اپنے جو ان کے جو پالیسیز ہیں وہ تھوڑے سے اس میں مطلب ریفارم کر لیں، اس کو نظر ثانی اس پہ کر لیں، اور سر یہ جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، نیبرز کے ساتھ ایٹ لیسٹ اس طرح کا کر لیں کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ ان کو دشمن کی طرح کے طور پہ نہ دیکھیں، نیبرز کو نیبرز کے طور پہ دیکھیں، ان کو جو ہے اگر دوست کی طرح وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ دشمن کی نظر سے نیبرز کو نہ دیکھیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے۔ جو آپ کے نیبرز ہوتے ہیں نا وہ جیوگرافی نے آپ کو دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس میں آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب باقی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، انڈیا جو ہے وہ پورا کنیکٹ ہو رہا ہے، پورے ریجن میں انڈین کنیکٹیویٹی جو ہے وہ اس وقت شروع ہے، تو جب انڈیا پورے ریجن میں کنیکٹیویٹی کر رہا ہے تو وائی ناٹ پاکستان کین ڈو دا سیم کنیکٹیویٹی۔ پاکستان میں ابھی تک وہی مینٹلٹی ہے کہ پہلے جو ہے ہم پولیٹیکل چیزوں کو سیٹل کریں گے انڈیا کے ساتھ اور ملٹری چیزوں کو سیٹل کریں گے، اس کے بعد ہم ٹریڈ کریں گے۔ اٹ شوڈ آلویز بی دی ادر وے اراؤنڈ۔ آپ ٹریڈ شروع کر لیں، اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ خود سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ کون سی ٹریڈ؟ گیڈی ٹریڈ، یعنی دیکھیں نا آپ دیکھیے کہ جب بھی اس طرح کی فیوریٹ نیشن ٹریڈ کے حوالے سے کس نے کس کو قرار دیا، کون سے پرائم منسٹر کہاں پر گئے، ہماری طرف سے تو پاکستان کی طرف سے تو آپ دیکھیں کس طرح کے سٹیپس اس کے بعد کیا کیا ہوتا رہا، جب بھی کوئی اچھا سٹیپ لیا گیا ادھر سے اس طرف سے جو ہے کوئی نہ کوئی حملہ یا کچھ ایسا ہوتا رہا۔ تو اب تو وہ یہ ایک اس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پہ انسان وہ لبالب ہو چکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ٹریڈ نہیں، اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو کچھ ہو چکا ہے۔
اگین آپ نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. پاکستان کے اگر آپ اس کو دیکھیں, ٹریڈ بیلنس کو دیکھیں, تو امپورٹس اتنی زیادہ ہیں, اور جتنا بھی رہا سا پیسہ ہے وہ امپورٹس پہ چلا جاتا ہے. ایکسپورٹس کوئی ہے ہی نہیں اس طرح سے, اور وہ بھی ٹریڈیشنل قسم کے ایکسپورٹس ہیں. اس وقت دنیا جو ہے نا وہ ٹریڈیشنل قسم کے ایکسپورٹ سے نکل کے سارے ٹیکنالوجیکل ایکسپورٹس پہ چلا گیا ہے. انڈیا کے ایکسپورٹس کو دیکھیں, زیادہ تر جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل قسم کے ایکسپورٹس ہیں, سافٹ ویئر کے ایکسپورٹس ہیں. پاکستان میں آپ مجھے دکھائیں کون سا سافٹ ویئر ہے جو کہ پاکستان نے ابھی تک ایکسپورٹ کیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. ایون جو ٹریڈیشنل جو ایکسپورٹس تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں. رائس جو تھے, کپاس, یہ ساری چیزیں وہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں. وہ بھی اب نیٹ امپورٹر پاکستان بن گیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اگین جب تک آپ اس جنگی جو آپ کا ایک پرسپیکٹو ہے, جب تک آپ اسے نہیں نکلیں گے, جو مارشل قسم کا آپ کا ایک پرسپیکٹو ہے, جب تک آپ اسے نہیں نکلیں گے نا, تب تک آپ ان چیزوں پہ فوکس نہیں کر سکتے ہیں. دیر از نو وے. ٹھیک. اچھا سر, یہ جو ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بدلہ لیں گے طالبان, افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ ریونج لیں گے پاکستان سے. کون سا ریونج, کس چیز کا ریونج؟ پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے تو 40 ملین 30 ملین کتنے افغانیز کو ڈیکیڈز تک جو ہے وہاں پہ رکھا, ان کی نسلیں وہاں پر جوان ہو گئیں, تو یہ تو احسان کا جو وہ یہ بدلہ دے رہے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ ریونج یا بدلے کی اس وقت بات کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے جو ایک یہ پالیسی اختیار کی گئی کہ فوری طور پر سب کو نکالا جا رہا ہے وہاں پہ, جو کہ ہم نے بھی اس کو کنڈیم کیا, وہاں پہ جنریشنز جوان ہو چکی ہے اور ان کو اب اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا وہ ریونج لینے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں, وہ ریونج کی بات جو کر رہے ہیں, وہ جو اٹیک کیا تھا ابھی F-16 نے, جو گولہ باری کی تھی افغانستان کے اندر, اس کے ریونج کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی. تو جو بھی ملٹری ایکشن پاکستان کی طرف سے لیا جائے گا وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کے ریونج لیں گے, اور ان کے پاس ریونج کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک سوئسائڈ بامر کو بھجوا دیں گے, اس سے وہ کافی سارے ریونج جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو وہ اس قسم کے ریونج کی بات کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان, مطلب ہمیشہ سے پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ حملہ کریں گے, ہم جو ہے پاکستان کے اندر گھس کے اس کو دہشت گردوں کو ماریں گے, اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اس طرح سے کی جو اٹیکس ہیں وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے اٹیکس نہ کیے جائیں. اور لیکن اگر ڈاکٹر ہوں صاحب گے تو وہ ڈاکٹر عاصم وہ تو ٹی ٹی پی پر کر رہا ہے نا. پاکستان یہ کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد کیونکہ اندر آ رہے ہیں, وہ تو کلدم تحریک طالبان پاکستان پہ حملے کی بات کرتے ہیں اور حملہ, یہ تو افغان طالبان کی ہم بات کریں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لیں گے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اچھا, افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایگزیکٹلی ایک ہی چیز ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اب تو ابھی یہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں. میں نے کوئی 10 سال پہلے ایک پیپر لکھا تھا کہ یونٹی آف پرپز آف طالبان, اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ طالبان, پاکستانی طالبان اور افغان طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ ایگزیکٹلی سیم چیزیں ہیں. اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے, افغان طالبان کا ڈفرنٹ جو ہے وہ ایمز ہیں اور پاکستانی طالبان کے ڈفرنٹ ہیں. نہیں, ان کے کوئی ڈفرنٹ ایم نہیں ہے. دونوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور دونوں کو جو ہے مورلی سپورٹ کرتے ہیں, دونوں کو ملٹریلی سپورٹ کرتے ہیں. سارا جو ہے نا وہ, اور اسپیشلی جب طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے تو اس کی وجہ سے تو جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں تھیں وہ ساری اتنی ایکٹیو ہو گئی ہیں. اب دیکھیں آئی ایس کے کو دیکھیں, تو آئی ایس ایس نے جو ہے ابھی پورا حملہ کر دیا ہے روس کے اندر. 140 لوگ ابھی تک اس میں مرے ہیں, اور ابھی تک اور بھی بہت سارے اس میں وہ ہیں لاپتہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد ہوئی ہیں کہ اس سارے جو گروپس ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور سارے گروپس جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو سپورٹ, مورل سپورٹ ان کو مل گئی ہے. تو اگر وہ تاجکستان کے گروپس ہیں, ازبکستان کے گروپس ہیں, یا وہ چائنیز گروپس ہیں, جو بھی گروپس ہیں وہ سارے جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ مل گئی ہے کہ دیکھیں اگر افغانستان میں وہ آ سکتے ہیں, سو وائی ناٹ وی کین ڈو دیٹ ان ادر کنٹریز. ٹھیک. تو سر یہ بھی بات کہی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے کہ جو اسلحہ وہ استعمال کر رہے ہیں وہ امریکی ساختہ ہے, یعنی امریکی اسلحہ ہے. تو کیا اس کا مطلب ان کا یہ ہے کہ طالبان کو یا افغانستان کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہے, یا پھر یہ مطلب ہے کہ وہاں پر جو چھوڑ کے گئے وہ لوگ وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ تو کیا اس کی ذمہ داری آتی ہے امریکہ پر, یا اس طریقے سے آپ ذمہ داری کسی تھرڈ کنٹری پر ڈال سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں وہ جو اسلحے کی بات کر رہے ہیں وہ وہی اسلحہ تھا جو کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چھوڑ کے گئے تھے, اور کچھ جو ہے وہ انہوں نے ریپرپز کر دیا ہے. افغان جو ہے وہ بہت انوویٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں.
اور طالبان اسپیشلی، تو وہ جو ہے نا وہ ایک ناکارہ چیز کو لے کے اس کو وہ کارآمد بنا سکتے ہیں. تو جتنی بھی چیزیں تھیں، جتنے بھی ایم ریپس تھے، جو بختر بند گاڑیاں ہیں یا جو باقی چیزیں ہیں، ان کو انہوں نے جو ہے وہ ریپرپس کر دیا، ان کو پھر سے یوز کر رہے ہیں، اور پھر سے وہی جو اسلحہ ہے جو کہ بہت سارے M4 اور M6 جو آٹومیٹک رائفلز ہوتے ہیں، وہ سارے جس کو کلاشنکوف کی طرح ہوتے ہیں، وہ سارا جو ہے وہ اسی کو یوز کر رہے ہیں بیسیکلی. طالبان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہیبت اللہ خنزادہ جو ہے کہ خواتین کو جو ہے اب ہم کوڑے ماریں گے، اور جو سزاؤں کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کی جمہوریہ نہیں، دوسرے کنٹریز کی ڈیموکریسی کے حساب سے یہ غلط ہے، لیکن ہم ایسا کریں گے، اور ہم یہ رائج کرنے جا رہے ہیں کہ سر عام خواتین کو جو ہے وہ ان کے اوپر حد کے اس سے جو ہے قانون اس کے ان کو کوڑے مارے جائیں گے اور پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا. تو کیا اس دنیا میں اس وقت ہم جس ایرا میں جی رہے ہیں، دنیا یہ قبول کر لے گی، وہاں پہ یہ ہوگا پہلے کی طرح اور اسی طرح ہوتا رہے گا، اور کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا، صرف کنڈیم کیا جائے گا لفظوں سے؟ دنیا کے قبول یا نہ قبول کرنے سے طالبان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ آلریڈی جو ہے نا وہ دنیا سے کچھ نہیں لے رہے ہیں اس وقت. وہ مطلب کوئی بھی پیسے جو ہیں وہ باہر سے نہیں آ رہے ہیں، جو آ رہے ہیں وہ بھی صرف جو ہے وہ NGOs کے تھرو آ رہے ہیں، اور وہ بھی صرف ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے ہیں. باقی طالبان جو ہے وہ سب کچھ جو پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے طالبان کے پاس، وہ یا تو کچھ نہ کچھ لیگل ٹریڈ سے وہ کر رہے ہیں، یا سب سے زیادہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ نارکوٹکس کے سے کر رہے ہیں. جو کیش کراپ ہے افغانستان کا وہ نارکوٹکس ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ سارا پیسہ اسی سے بنا رہے ہیں. اس لیے ان کو زیادہ ضرورت ہے بھی نہیں ایکچولی. آنیسٹلی اسپیکنگ افغانستان کو اس وقت، طالبان کو اس وقت زیادہ ضرورت نہیں ہے باہر کے پیسوں کی. سو وائی شوڈ دے کیئر؟ پہلے تو یہ تھا کہ وہ مطلب باہر سے پیسہ آتا تھا، جب آپ کے ڈونر ہوتا ہے تو آپ جو ہے ڈونر کی جو وشز ہوتی ہیں اس کو ظاہر ہے آپ یو ہیو ٹو ایڈریس دوز ایشوز، دوز وشز. اور ابھی جو ہے ان کے مطلب کوئی ڈونرز نہیں ہیں، تو کوئی پیسہ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں آ رہا ہے، تو وہ وائی شوڈ دے کیئر؟ تو پہلے بھی جب وہ پاور میں تھے لیٹ 90s میں، جب وہ پاور میں تھے تو انہوں نے کوئی مطلب they didn't care. ابھی بھی جو ہے وہ they don't care, اور nobody can force them, nobody can stop them actually. That's the worst thing for Afghan people is کہ کوئی بھی ان کو نہیں روک سکتا ہے. اور یہ سب سے جو بری بات ہے افغانستان کے خواتین کے لیے اسپیشلی اور بچوں کے لیے، وہ یہ ہے آج بھی ایک ویڈیو ہے کہ طالبان جو ہے وہ ایک زور سے جو ہے وہ ایک 17 سالہ لڑکی کو کھینچ رہے ہیں ایک فیملی سے، اور اس کی جو ہے وہ زور سے وہ شادی کر رہے ہیں ایک طالب کے ساتھ. تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ تو مطلب صرف سوشل میڈیا پہ سرفیس ہوتے ہیں، لیکن دس از ہیپننگ آل اوور دا کنٹری. اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی والی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ نہ تو خواتین کا مطلب نہ کوئی احترام ہے، اور نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ بچوں کے لیے کوئی سیکیورٹی ہے. سب کچھ جو ہے وہ اسی طرح سے ایک جنگی ماڈل کے طور پہ وہاں پہ شروع ہے. تو سر جو کائٹ رنر والا سین تھا وہ ہم دوبارہ کریٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھیں گے تو امریکہ اس سلسلے میں ان کے اوپر پابندیاں لگا کے، وہ تو آلریڈی میرا خیال لگی ہوئی ہیں، یا جو ایسٹس ڈی فریز وہ شاید وہ بھی ہو گئے، تو کچھ نہیں ہے ہاتھ میں کہ روکا جا سکے. اس وقت کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو روک سکتے ہیں. بیسیکلی طالبان جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے. اٹ از ناٹ اے گورنمنٹ، اٹ از ناٹ اے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ. اور ٹیررسٹ گروپس جو ہے نا اس کو آپ مطلب آپ کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہوتے ہیں. نہ تو وہ آپ کیا نیگوشیٹ کریں گے طالبان کے ساتھ؟ آپ ذرا طالبان کے ساتھ کسی میز پہ بیٹھ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے ہیں. نہ ہی آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی یہ ہم 21 سینچری میں جی رہے ہیں، اس طرح آپ نہ کریں. وہ کہیں گے کہ جی آپ جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، آپ سب لوگ غلط پہ ہیں. شریعہ کے مطابق جو ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اور ہم جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم جو ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں. اگر محمد بن سلمان سعودی عرب میں کچھ کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اس کو بھی مسلمان نہیں مانتے ہیں. تو جب اس طرح کی ذہنیت ہو، اس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کوئی آرگومنٹ نہیں کر سکتے ہیں. ٹیررسٹ گروپس کو جو ہے وہ ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ فورس سے جو ہے وہ ہٹا دیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا تو سب سے نیگوشیٹ کر لیتا. سر اس وقت دیکھیے کہ یوکرین رشیا دونوں جو ہیں اس کے پیچھے ہیں، اور بھی دنیا میں امریکہ جو ہے کتنے ایک کلوز پارٹنرشپ. تو جس جگہ پر بھی اب تو نیگوشیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کو میڈیٹ کروا دیں گے. اور ان کی افغانستان کے ساتھ دیکھیں جو بوریا بستر سمیٹ کر چلے گئے تھے،
وہ تو بڑے اچھے ان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ، ان کے تو ٹریننگ کا ہو رہی ہے، وہاں پہ جا رہے ہیں، ٹرین کر کر کے بھیج رہے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہ کیسے پاکستان کیوں نہیں وہ ریجنل جو پاورز ہیں نا وہ تھوڑا سا مطلب کچھ کر سکتے ہیں. چائنا جو ہے ان کے پاس تھوڑا سا وہ ہے لیوریج ہے، کیونکہ وہ مطلب انویسٹ کر رہے ہیں افغانستان میں، وہ تھوڑا سا کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کریں گے، وہ افغان عوام کے لیے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کریں گے تاکہ تھوڑا سا جو منرل ریسورسز وہاں سے وہ ایکسٹریکٹ کرنا چاہتا ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ کانٹریکٹ حاصل کر لیں اور وہاں سے وہ مائننگ شروع کر دیں. اسی طرح روس جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرے گا تاکہ رشین سوائل پہ جو ہے وہ اٹیکس نہ ہو جائیں. تو اس طرح سے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ تھوڑا سا مطلب لیوریج یوز کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک. ڈاکٹر عاصم یوسفزئی صاحب، تھینک یو سو مچ، تھینکس الاٹ ونس اگین. دوبارہ بھی آپ سے بات ہوگی. تھینکس فار ہیونگ می.